السلام علیکم ناظرین، رحیم نیوز کے ساتھ میں ماجد شمریز آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج جو فارسٹر کے ساتھ ایک دن فارسٹر کے ساتھ جو ہمارا جو پروگرام ہے، ہمارے ساتھ ایک مشہور اور جانی مانی ہستی جو کہ ایکس چیف کنزرویٹر وائلڈ لائف رہ چکے ہیں، سید مبارک علی شاہ صاحب، اور ان کے ساتھ سید اجمل رحیم صاحب بھی موجود ہیں۔ آج کا جو پروگرام کی خاص بات یہ ہے کہ ہم ان سے پوچھیں گے کہ ان کی پیدائش سے لے کے جو ان کا انٹر کا، اس کے بعد ایف ایس سی، پھر پی ایف آئی، اور پی ایف آئی کے بعد ان کا جو انہوں نے ورک کیا ہے ایز اے چیف کنزرویٹر کے بعد، ریٹائرمنٹ کے بعد کے جتنے بھی ان سے ڈیٹیل ہم ان سے پوچھیں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ تو سر سب سے پہلے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں، میں تھوڑا سا کلیریفیکیشن دینا چاہتا ہوں کہ ہم شاہ صاحب کی بایوگرافی جو ہے پہ کام کر رہے ہیں اور ان کو پرزرو کر رہے ہیں۔ جی السلام علیکم سر۔ سب سے پہلے سر کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، بڑی مہربانی ہے آپ نے مجھے انوائٹ کیا جی سر، اور اپنے پروگرام میں شامل کیا، تھینک یو ویری مچ۔ جی تو سب سے پہلے تو ہم آپ کا شکر گزار ہے کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں ٹائم نکالا اور ہمارے لیے اسپیشل یہاں پہ آئے۔ تو کیا بتانا چاہیں گے کہ کیسے آپ کا سفر سٹارٹ ہوا، پیدائش کہاں پہ تھی سر جی آپ کی، اس کے بعد آپ کی کوالیفیکیشن، دین بینگ اے فارسٹر؟ میں جناب پشاور میں پیدا ہوا ہوں جی، اور پھر اس کے بعد پشاور سے میں نے ایجوکیشن اپنی حاصل کی ہے۔ ماشاء اللہ سر۔ میں نے ایم ایس سی پہلے زولوجی کی ہے، پھر میری سلیکشن ہوئی ایز اے اسسٹنٹ کنزرویٹر وائلڈ لائف۔ صحیح۔ تو پھر جب میری سلیکشن ہوئی ڈپارٹمنٹ کو میں نے رپورٹ کیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ نے پہلے ایم ایس سی فارسٹری کرنی ہے۔ جی، تو پھر 85 2 ایئرس کورس تھا، ٹریننگ کورس تھا، پھر میں نے یہاں سے اسسٹنٹ کنزرویٹر کا کورس کیا، ایم ایس سی فارسٹری کی۔ پھر 2 سال کے بعد 87 میں ہم پاس آؤٹ ہوئے اور اپنا آفس جوائن کیا۔ سر ابتدائی تعلیم سر کہاں سے لی؟ میں نے پشاور یونیورسٹی سے کی اچھا سر۔ ایم ایس سی زولوجی، جی، اور فارسٹری تو پاکستان فارسٹ انسٹیٹیوٹ سے کی۔ صحیح سر۔ پھر بعد میں جب میں جاب میں آ گیا تو پھر میں نے وہ ایک پروجیکٹ تھا ماؤنٹین ایریا کنزروینسی پروجیکٹ، اس کے تحت ماشاء اللہ سر۔ انگلینڈ سے، یو کے سے میں نے لیڈز یونیورسٹی سے ایم ایس سی بایو ڈائیورسٹی اینڈ کنزرویشن کیا۔ جی، اس کے علاوہ جو آپ کی جو پریکٹیکل لائف کا جو ہے کہ آپ کا ایکسپیرینس تھا، پھر ایجوکیشن لائف کا ایکسپیرینس تھا، تو کیا آپ نے گین کیا اور کیا مطلب کہ اس میں آپ بتانا چاہتے ہیں اس میں کچھ؟ یہ جی ایجوکیشن تو آپ کو پتہ ہے انسان کو ایک مقام تک پہنچا دیتی ہے، اور میں نے ایجوکیشن جب یہ حاصل کی ہے تو اس کو میں نے پوری اپلائی کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں پہلے ایز اے اسسٹنٹ کنزرویٹر گریڈ 17 میں جوائن کیا، پھر اللہ کے فضل سے 5 سال میں ہی مجھے پروموشن مل گئی، ڈپٹی کنزرویٹر میں ہو گیا۔ پھر 2007 میں پھر کنزرویٹر ہو گیا، اور 2011 میں پھر چیف کنزرویٹر رہا۔ آپ نے یہ مختصر سی اپنی ہسٹری بتا دی شاہ صاحب۔ شاہ صاحب پہلے آپ مجھے بتائیں کہ میں اس کے علاوہ بھی کچھ عرصہ ایم ڈی، یہ ہم بعد میں آپ کے آتے ہیں سے پوچھتے ہیں پہلے لوگوں کو کہ آپ ایک دم جمپ لگا کے آگے چلے گئے، آپ نے فاسٹ موو کرتے، فلموں میں جیسے ہوتا ہے نا کہ فاسٹ موو کر کے آپ سیدھا چیف پہ چلے گئے۔ میں پہلے آپ کو فارسٹ ڈپارٹمنٹ آنے سے پہلے آپ کا جاننا چاہتا ہوں۔ آپ ایک سید گھرانے سے تعلق ہے اور آپ کا ایک سلسلہ بھی چل رہا ہے جس پہ وہ گدی بھی چلتی ہے، تو اس کے بارے میں پہلے تھوڑا بتائیں کہ آپ کا یہ سلسلہ کیا ہے؟ جی، ہمارا ہمارے جو فور فادر گزر چکے ہیں، حضرت شاہ عبداللہ صوابی سرکار رحمۃ اللہ علیہ، وہ سندھ میں ان کا مزار شریف ہے۔ پھر ان کے بیٹے ہیں حضرت سید حسن بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا پشاور میں مزار ہے۔ اور پھر سید سخی شاہ محمد غوث صاحب، ان کا آپ کے لاہور میں دلی دروازے پہ آپ آتے ہوتے ہیں۔ بالکل ایگزیکٹلی۔ تو میرے بڑے بھائی صاحب ہیں، وہ وہاں پہ وہ گدی نشین ہیں، آج کل بھی وہ وہاں گئے ہوئے ہیں۔ تو وہاں پہ بس لوگوں کی خدمت کی جاتی ہے اور اپنے اولیاء کرام اور بزرگان دین کے ساتھ محبت کا اظہار کیا جاتا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے یہ لگا رہتا ہے، کبھی محفلوں کی شکل میں لگا رہتا ہے، کبھی درس کی شکل میں لگا رہتا ہے۔ مریدین جو ہے وہ آ کے، تو آپ بھی اس میں انوالو ہوتے ہیں بھائی کے ساتھ، مریدان جب آتے ہیں جب گدی پہ، یا عرس جو ہوتا ہے سالانہ کرتے ہیں؟ دیکھیں، عرس کی حد تک تو میں ضرور اس میں شامل ہوتا ہوں،
لیکن دوسرے میں تو تھرو آؤٹ آپ کو پتہ ہے گورنمنٹ سرونٹ رہ چکا ہوں، جی جی تو ساری زندگی میں نے سروس میں گزاری ہے، اور جب کبھی بھی موقع ملتا ہے تو ضرور میں ان تقریبات میں شرکت کرتا ہوں، اور عرس میں تو ضرور شرکت کرتا ہوں، اس کے علاوہ بھی جو پروگرام ہوتے ہیں اس میں بھی میں شرکت کرتا تو شاہ صاحب آپ کا جو بیسک تھی ایم ایس سی زولوجی کی تھی آپ نے، ہوں۔ میں نے ایم ایس سی زولوجی، تو یہ فارسٹ کی طرف آپ کا آنا کیسے ہو گیا؟ بس جی یہ دیکھیں یہ ایک انسان کے پلان ایک ہوتے ہیں اور ایک میرے مالک کے پلان ہوتے ہیں۔ جی جی تو قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے تمہاری اپنی تدبیریں اور میری اپنی تدبیر ہے، تو یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ بننا کیا چاہتے تھے؟ یہ جی بننا تو میں چاہتا تھا ڈاکٹر بننا چاہتا تھا، صاحب بات ہے اس زمانے میں، یس۔ تو پھر اللہ پاک نے مجھے اس طرف موڑ دیا، میری سلیکشن ہو گئی اور میں ڈی ایف او بن گیا۔ اچھا مجھے بتائیں جب آپ نے پی ایف آئی جوائن کیا، اور میں ناظرین میں یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ان کا 85-87 بیچ ہے، اور یہ اکمل رحیم جو میرے جرواں بھائی تھے ان کے بیچ میٹ تھے، ان کے کلاس فیلو۔ اور جب میں اکمل کو چھوڑنے آیا تو مبارک شاہ صاحب سے پہلی دفعہ ملاقات ہوئی، اور پھر یہ ملاقات کا سلسلہ اکمل بھائی کے ساتھ ان سے چلتا رہا، تو 85 سے تو یہ دونوں ان کی آپس میں یہ بہت یاری چلی۔ تو آپ کیا کرتے تھے؟ آپ کی آؤٹ آف پی ایف آئی کے علاوہ بھی ایکٹیویٹیز سیر سپاٹا اکمل بھائی بتاتے ہوتے تھے، آپ لوگ بہت پھرتے گھومتے تھے؟ میرا اکمل تو اس طرح تھا کہ جس طرح میرا بھائی ہو، وہ میرا بھائی بھی تھا، میرا استاد بھی تھا، اس سے میں نے بہت کچھ سیکھا تھا۔ ایک پیار محبت کی ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ایک علامت تھی، سب کے ساتھ اس کا جو بیہیویئر تھا وہ بھائیوں جیسا تھا۔ ہر ایک جگہ پہ یعنی مختلف صوبوں سے لوگ آتے تھے، لیکن یہ نہیں لگتا تھا کہ پنجاب کا ہے، یہ لگتا تھا کہ یہ سارے پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہا ہے۔ تو ہمارے ساتھ اکثر و بیشتر جب ہم جاتے تھے تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر جگہ پہ ایک گروپ ہوتا ہے 4-5 دوستوں کا، تو اس میں اکمل جو تھا وہ سب سے آگے تھا، اور یعنی جب ہم پاسنگ آؤٹ کے بعد بھی ہمارا تعلق اس کی وفات تک رہا۔ وہ بس ایک ہیرا تھا، میں کیا کہوں اس کے متعلق، میں کیا الفاظ استعمال کروں۔ ماشاءاللہ وہ ہمارا گولڈ میڈلسٹ بھی تھا، اور پاکستان فارن انسٹیٹیوٹ کا ایک اس کا بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھا، اور نہایت کوآپریٹیو، اکاموڈیٹیو۔ جس وقت بھی رات کے 2 بجے بھی ہمیں کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے پڑھنے میں یا کسی اور چیز میں، تو وہ ہر وقت ہر ایک کے لیے حاضر رہتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جواہر رحمت میں جگہ نصیب عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ اسی وجہ ہے کہ اگر اکمل صاحب نہیں ہیں، آج اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، تو آپ اجمل صاحب میں ان کی جھلک محسوس کرتے ہیں۔ تو جب بھی آج ان کے ٹیلی فون کال پہ آپ یہاں پہ ہمارے پاس آ گئے، یہ تو میں کیا کہوں نا، بس یہ وہ ان کی کاپی ہے، ایک ہی چیز ہے ان میں اور ان میں، تو ہم کوئی فرق محسوس نہیں کرتے۔ جب بھی ہم وہاں پہ ان کے پاس آتے ہیں تو بلا جھجک ان کو فون کرتے ہیں، اور یہ بھی پہنچ جاتے ہیں، اور میرا خیال ہے انہوں نے ہمیں اکمل صاحب کی کمی محسوس نہیں کی۔ لیکن میں وہ جو اکمل صاحب کی ہاسپٹیلٹی ہوتی تھی اس لیول پہ تو شاید نہ گیا ہوں، مجھے تو ان کی ذرا نوازی ہے۔ تو شاہ صاحب مجھے بتائیں پی ایف آئی کے 2 سال آپ پہ کیسے گزرے؟ اس کی کوئی اچھی یادیں اور کچھ جو آپ کے لمحے جو آپ کو سچ بتاؤں نا جی، سب بتائیں۔ شروع میں جب آیا تو ہم تو آپ کو پتہ تھا ایک عام وہ تھے، بڑے بڑے بال تھے، بڑا اسٹائل وغیرہ تھا۔ تو جب یہاں پہ آئے تو بڑا عجیب سا ماحول تھا، اور سارا سیمی آرمی ٹائپ تھا، اور یس۔ تو پہلے مجھے اپنے وہ جو ہمارے انچارج ہوتے ہیں انہوں نے بلایا، اور انہوں نے کہا ہے کہ کل میں تمہارے سر پہ بال نہ دیکھوں، آ جائے گا تمہارا ہیئر ڈریسر اور تمہارے بال برابر کر دے گا۔ بس انہوں نے ہمارے بال برابر کر دیے، وہ فرسٹ تھا۔ اور پھر اس کے بعد رات دن یہی رہتے تھے، صبح کے ٹائم ایکسرسائز کا ٹائم ہوتا تھا، پھر اس کے بعد کلاسز شروع، ہاں پی ٹی وغیرہ کرتا ہوتا تھا کہ صبح اٹھنا پڑتا تھا۔ جس دن ہم نہیں اٹھ کے آتے تھے اور لیٹ ہوتے تھے تو اس دن ہمیں پورے گراؤنڈ میں فراک جمپیں لگائی جاتی، تو فراک جمپوں کا ہم زیادہ ان سے ڈرتے ہیں، اور اللہ کے حضور ہم حاضری
دینے میں کوتاہی کرتے ہیں، لیکن اس طرح کے جب ہمیں ملتے ہیں تو پھر ہم صبح اٹھتے تھے اور پورے پشاور یونیورسٹی کا ایک چکر لگتا تھا، پی ٹی ہوتی تھی، ایکسرسائزز ہوتی تھی، پھر اس کے بعد ہم کلاسز، شام کو گیمز، تو سارا دن ہماری جو ہیکٹک ہوتی ہے وہ سارا دن ہماری حاضریاں لگتی رہتی تھی. جس پیریڈ میں ہم کوئی کسی سے ہوتا تھا جیسے وہ کا جاتا ہے اکثر پتہ چلتا تھا کہ ایون ہاسٹل میں بھی رات کے وقت ہماری نکل جاتے تھے آپ، بہت ٹف ٹائم. راجہ شواق صاحب تھے، راجہ شواق صاحب تھے، انہوں نے بڑا یعنی ماشاء اللہ یہاں پہ ہاں ڈسپلن بڑا انہوں نے رکھا ہوا تھا. آپ یقین کریں، ہم کلاسز سے پہلے جانے سے پہلے ہم اپنے آپ کو شیشے میں آ کے دیکھتے تھے. شیشہ ہمارے لیے فکس ہوتا تھا، ہماری ٹائی، ہمارے کپڑے، ہماری ساری چیزیں، یس وہ اپنے شوز وغیرہ، ایک ایک چیز ہماری چیک ہوتی تھی. جرابیں تک سونگی جاتی تھی، جرابیں تک سونگی جاتی تھی. تو بڑا ڈسپلن تھا. یہ سب تو ڈسپلن کی باتیں. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ گیم میں بھی یہاں پہ کافی ہم حصہ لیتے رہے ہیں. لان ٹینس ہو گیا، بیڈمنٹن ہو گیا، کیرم وغیرہ ہو گیا، کرکٹ ہو گیا. تو میں تو یہ بیڈمنٹن کا ڈبل سنگل دونوں کا چیمپئن بھی رہا ہوں، کیرم کا بھی ڈبل سنگل کا چیمپئن رہا ہوں. کرکٹ ٹیم کا جو ہے کیپٹن رہا ہوں. وہ ہماری سالانہ گیمز میں ماشاءاللہ ہماری ٹیم جیتی بھی تھی. تو کافی یعنی یہاں پہ ہم نے سیکھا، بہت کچھ سیکھا. اس کے علاوہ جب ہمارے اسٹڈی ٹور ہوا کرتے تھے تو اسٹڈی ٹور میں کافی لوگوں کے ساتھ ہماری انٹریکشن ہوتی تھی اور اس سے بھی ہم نے کافی کچھ سیکھا. اور میرا خیال ہے پاکستان کا کون سا حصہ ہے جو ہم نے اپنی اس سروس کے دوران نہیں دیکھا ہوگا. ہر ایک جگہ جہاں پہ کوئی نہیں پہنچ سکتا وہاں پہ ہمارے جو فارسٹر ہیں ماشاءاللہ وہاں پہ پہنچے ہوتے ہیں. چل سر یہ تو ہوگی ٹریننگ کی. اور میں ایک سوال اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں ماجد، میراتھن کیسی رہی جو 10 کلومیٹر کی دوڑ ہوتی تھی؟ وہ تو صبح تقریباً 2 بجے ہم وہاں ایئرپورٹ کے پاس پہنچ جاتے تھے، پشاور ایئرپورٹ سے، اور وہاں سے شروع ہوتی تھی اور ہمیں ایک گھنٹے میں وہ کوالیفائی کرنی پڑتی تھی یہ پی ایف آئی کی ہاسٹل تک. تو یہ تقریباً 10-15 کلومیٹر کے لگ بھگ بنتی ہے. تو وہ جی کافی ٹف، اس کے لیے بھی کافی ایکسرسائز کرنی پڑتی تھی. تو روزانہ تو ہوتی تھی. تو پھر ہم صبح وہاں سے روانہ ہوئے اور ہمارے آگے پیچھے ہماری چیکنگ کے لیے گاڑیاں وغیرہ بھی تھیں جو ہمیں چیک کر رہی تھیں. تو بس وہ 10 کلومیٹر کا سفر ہم نے جو جس مشکل سے راستے میں ہم گرتے بھی رہے، بالکل کسی کام کے لیے رہتے. دوسرے دن چھٹی بھی مل جاتی تھی ہمیں، حالانکہ فارس کالج میں چھٹی کسی حالت میں نہیں ہوتی تھی، لیکن ایک اس میراتھن کے سلسلے میں 1 دن کی چھٹی ہمیں دی جاتی تھی. چلے سر یہ تو سیریس بات ہے اور یہ ذرا ٹریننگ کی اور ایجوکیشن کی بات ہے. اب ذرا ذرائع تفنن اس شرارتی کون تھا آپ کے کلاس میں؟ شرارتی جو تھوڑا بہت وائلیشن بھی کرتے تھے؟ ہمارے ایک تھے فیاض جویا صاحب تھے. ہاں وہ بڑے اچھے انسان ہیں. اور بس وہ یہ تھا کہ کلاس میں ماشاءاللہ ان کی ایک اپنی ایک وہ تھی کہ اگر ٹیچر ان سے کوئی بھی سوال پوچھے تو وہ ہر سوال کا جواب اپنے اسٹائل سے وہ دے دیتے تھے. اور ان میں سب سے بڑی خوبی یہ تھی، جو کلاس میں بیٹھے ہوتے تھے وہ سو جاتے تھے اور کسی کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ سوئے ہوئے کہ جاگ رہے ہیں. تو یہ ان کی کوالٹی تھی. تو اس طرح کی بس شخصیت تھی ہمارے. اور تو باقی سارا دن ہم صبح سے لے کے شام تک. اور اس کے علاوہ ہمارے ایک مجتبیٰ حسنین زیدی صاحب تھے، وہ بڑے جعلی فیلو تھے. فدا حسین صاحب تھے، وہ بھی بڑے گپ شپی تھے. تو بس شام کو ہم اکٹھے ہو جاتے تھے اور جب ہمیں 1 گھنٹہ 2 ملتے تھے تو اس میں ہم گپ شپ لگاتے تھے. تو بس ہنستے رہتے تھے اور واقعات ایک دوسرے کو سناتے رہتے تھے اور اچھا وقت ہمارا گزر جاتا تھا. اچھا کوئی ایک ایسا واقعہ جو آپ کو ابھی تک زندگی بھر وہ بھولا نہیں، ایک ایسا امپیکٹ، ایک ایسی یادداشت جو آپ ہمارے ویورز کو شیئر کرنا چاہتے ہیں؟ جب میری سلیکشن ہوئی ایز اے ڈی ایف او، ایز اے اسسٹنٹ کنزرویٹر وائلڈ لائف، تو میں یہاں رپورٹ کرنے کے لیے آیا. تو مجھے یہاں کے ڈی ایف ای صاحب نے کہا ہے کہ تمہارا ابھی یہاں پہ ایڈمیشن نہیں ہو سکتا، تم لیٹ ہو گئے.
اچھا کسی وجہ سے وہاں پہ ہمیں جو لیٹر تھا اپائنٹمنٹ لیٹر وہ لیٹ ملا, ڈپارٹمنٹ میں بھی کچھ وہ تھا. تو پھر جب میں آیا تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ میں نے کہا یار یہ تو پوری میری سلیکشن ہی آگے پیچھے ہو جائے گی اور سارا کام ہی خراب ہو گیا. اچھا تو میں پھر سیدھا ڈی ایف ای سے ڈی جی صاحب کے پاس کیا. ڈی جی کون تھے اس وقت؟ شیخ محمود اقبال. محمود اقبال صاحب. صحیح. تو ان سے میں نے ریکویسٹ کی کہ اس طرح یہ اس میں تو میرا کوئی قصور نہیں ہے. تو وہ بڑے اچھے نیک انسان تھے اور بڑے اچھے بہت بڑے ریسرچر تھے اور انہوں نے کافی انٹرنیشنل فیم کے تھے. اور انہوں نے کہ میری بات کنسیڈر کیا اور ڈی ایف ای کو سی کہا اور اللہ نے کیا میرا. اگرچہ میں تقریباً دسمبر 1985 میں آیا تھا اور یہ سیشن شروع ہو جاتا ہے کوئی اکتوبر کے اینڈ میں, تو 2-3 مہینے میرا لیٹ ہو گیا تھا. اچھا. تو وہ میرے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک تھا جو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت وہ مجھے کمپنسیٹ کر دیا. اور میں نے کہا اللہ راستہ بنانے والا ہے. اور میری زندگی کے تو عام واقعہ یہ ہے کہ سب سے جو امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو میں کہتا ہوں اللہ کس طرح کسی کی زندگی کو ٹرن دے دیتا ہے. آپ یقین کریں جب میں نے ایم ایس سی کر لیا تو اپنے والد صاحب سے کہا تو انہوں نے کہا ہے کہ بیٹا بس آپ نے پڑھ لیے, ہم سید لوگ ہیں, ہمیں اور بس آگے کیا پڑھنا ہے. تو میں بھی بیغام ہو گیا. اس وقت میری 17-18 سال عمر تھی. بی ایس سی میں نے کر لیا تھا. میں نے کہا ٹھیک ہے جی. تو اس دوران میرے والد صاحب بیمار ہو جاتے ہیں اور یہ خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل ہے اس کے سامنے. جی بالکل ایسے. تو وہاں پہ ایڈمٹ ہو جاتے ہیں. تو ایک ہفتے کے لیے وہ ان کا کافی سیریس ہوتے ہیں. تو آخر میں ایک دن ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو جس دن ٹھیک ہو جاتے ہیں میں نے اپلائی کیا ہوا تھا مختلف ڈپارٹمنٹ, زولوجی ڈپارٹمنٹ میں بھی اپلائی کیا ہوا تھا. تو میرے والد جس دن وہ ٹیسٹ تھا اس دن میرے والد صاحب کی صحت کچھ تھوڑی بہت اچھی ہو گئی. تو میں نے والد صاحب سے اجازت دی اور میں نے کہا جی میں اگر آپ کی اجازت ہو تو میں چلا جاؤں زولوجی ڈپارٹمنٹ چلا جاؤں. وہاں کوئی تیاری نہ جانا تھا, کچھ بھی نہیں تھا. تو میں گیا تو میں نے وہاں پہ اپنے دوستوں کو دیکھا. میرے دوست موجود تھے, 12 بجے کا ٹائم تھا. تو میں نے انہیں کہا ہے کہ یار یہ میں ایڈمیشن لینا چاہتا ہوں, کیا یہ میں بالکل آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں. تو میرے دوست نے مجھے کہا ہے کہ یار یہ جو ہے ابھی بس یہ تو 8 بجے ہوگی اور ابھی تو یہ وہ کر رہے ہیں کیا کہتے ہیں لسٹ لگانے والے ہیں. تو میں نے کہا کہاں بیٹھے ہوئے؟ کہتے ہیں وہاں سارا بورڈ بیٹھا ہوگا اندر کمرے میں تیار کر رہے ہیں. نام کٹ کے اندر چلا گیا اور انہوں نے چیئرمین صاحب نے پوچھا ہاں تم کون؟ میں نے کہا جی میرا نام سید مبارک علی شاہ ہے اور میں ٹیسٹ کے لیے. تو انہوں نے مجھے بےعزت کیا, یہ ٹائم ہے تمہارا آنے کا, 12 بجے اور چلو نکل جاؤ اور فلاں نکل. میں نے کہا سر میرے والد صاحب ہاسپٹل میں پڑے ہوئے ہیں, آپ پتہ کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا سچ ہے رہے. میں نے کہا جی آپ پتہ کر لیں. تو فوراً انہوں نے مجھے پیپر دے دیا اور کہا یہ کرو. تو میں بیٹھ گیا اور پیپر کر لیا اور اس میں نے کوئی 55 کے لگ بھگ یہ اس طرح کے مارکس لے لیے اور میرٹ لسٹ میں میرا 3را نمبر آ گیا. اور میں یہ صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرا رب جب راستے بناتا ہے تو وہ خود بخود بناتا ہے. آپ کے راستے بن جاتے ہیں, آپ کی راہیں کھل جاتی ہیں, نیت صاف ہو, نیت اچھی ہو. بس کہتے ہیں اللہ یہ فرماتا ہے کہ میں جس پہ رحم کر دوں بس وہی کامیاب ہے. اللہ جس پہ رحم کر دے وہی کامیاب ہے. میں یہاں پہ کیونکہ ہم نے اس کو 2 انسٹالمنٹ میں کرنی ہے تو یہ پارٹ 1 ہم یہاں ختم کرتے ہیں. اور یہاں پہ ان کی جو فارسٹ سروس کی ٹریننگ کے بعد کا پیریڈ جو شروع ہوا جب یہ انہوں نے ڈپارٹمنٹ جوائن کیا تو پارٹ 2 میں ان کی فیلڈ کی اور ریٹائرمنٹ کے بعد کی زندگی کے بارے میں بات کرتے ہیں.